جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک خبر دوستو، آج ویسے سنڈے ہے، چھٹی تھی، لیکن خبر جو ہے وہ تو پھر چھٹی نہیں دیکھتی، تو خبر اہم ہے تو سوچا آپ سے شیئر کر لیں۔ اور وہ یہی ہے کہ ایک تو کسی حد تک آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کسی حد تک پہلے بھی، تو وہ جو انہوں نے ایک بیانیے بنائے ہوئے تھے اینٹی پی ٹی آئی، اینٹی عمران خان وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو اب چل نہیں سکے، اور پھر اب ان کو اگلی فکر لگ گئی ہے کہ آگے 2 مہینے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو اسی لیے اب قیدی نمبر 804 سے پس پردہ بھی اور سامنے بھی مذاکرات یہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم بات جو آپ کو بتانی ہے پہلے وہ ذرا سمجھ لیں کہ نون لیگ کے اندر بھی اس پر سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں مراد مذاکرات کے خلاف۔ ایک تو سٹانس لیا کل کلیئر، نواز شریف نے کہا کہ بالکل ہم اس پہ تیار ہیں، میٹنگ کے بعد کہا، اور پھر اس سے پہلے آپ کو ہم نے ایک ویڈیو میں اشارہ بھی دیا تھا کہ ایک پس پردہ یا خفیہ طور پہ ایک اہم رہنما نون لیگ کے، ان کی میاں صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ رابطے کریں اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں سے، ضروری نہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوں، لیکن اچکزئی صاحب، فضل الرحمان اور جو کہہ لیں کہ لائک مائنڈیڈ جن کے ذریعے وہ خان صاحب تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ان سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ کل پھر تھوڑا کھل کے کی۔ اب جب میاں صاحب یہ کلیئر کہہ رہے ہیں اور ساتھ وہ ایکٹیولی ایک دو اہم جو نمائندے ہیں یا ان کے اعتبار والے کہہ لیں، ان کی ڈیوٹی بھی لگائی، رانا ثناء اللہ نام لے لیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ بات چیت اور سارا کریں، لیکن دوسری طرف دیکھا کہ میٹنگ کے فوراً بعد ایک دم احسن اقبال صاحب نکلتے ہیں اور وہ شرطیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سخت مخالفت اور وہی پرانی باتیں، وہی بیانیاں، 9 مئی معافی، یہ ساری باتیں انہوں نے پھر شروع کر دیں، اور وہ ختم ہوئی تو خواجہ اصف صاحب نے تو انتہائی، وہ تو میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ اس سے بات ہو عمران خان سے، خواجہ اصف نے بھی وہ کر دی۔ تو جب ہم نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ 2 شخصیات جو ہیں وہ ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت جو کہ میٹنگ میں موجود تھی، تو اسے سمجھ گئے ہوگے، ان کے کہنے پر یہ آئے اور انہوں نے کام خراب کر دیا، اور یا خوب کوشش کی، اور کام کس کا خراب کر رہے ہیں؟ اپنی لیڈرشپ۔ نواز شریف نے کہا تھا نا کہ آپ اور وہ اس سے پہلے لگے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ان کو یہ غصہ ہو کہ ان کے ذریعے کیوں نہیں میاں صاحب نے بات کی، یا پھر یہی بات ہے کہ یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ چلا کام خراب کریے، کوشش تو کی جا سکتی ہے، اور وہی باتیں، معافی مانگو، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اور خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم تو اس حق میں نہیں ہیں۔ تو اس پر نون لیگ کے چند رہنما جو کہ میٹنگ میں کل موجود بھی تھے، وہ سخت ناخوش ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی شرط رکھنے کی ضرورت نہیں، غیر مشروط طور پر ہمیں مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے اگر اسی بچنا ہے۔ یہ ملک کے لیے وہ سارا تو وہ اچھا ہے، سیاسی جو ہے وہ آپس میں معاملات طے ہوں، بہتری آئے، جو بھی جس طرح بھی جو جس کو لینا دینا ہے، جو کس کا اگر کسی کا مینڈیٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی کسی کی قید ختم کرنی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس وقت ہمیں یہ نہیں کہنا کہ تسی پہلے اے معافی مانگ لو یا تسی فلاں گل کر لو۔ تو وہ کیونکہ بات میاں صاحب جو ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں اب، یعنی کچھ عرصہ پہلے سے، کچھ دنوں سے، پہلے نہیں جب انہوں نے وزیر اعظم بننا سی ادو نہیں، وہ تو نہیں بنے، تو اب انہیں فکر یہ ہے کہ 2 مہینے بعد تو گل پھر جیڑی سانو تھوڑی جی سپورٹ ہے ایک جگہ سے، وہ شخصیت جو ہیں وہ تو پھر ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ، اور وہ بات ایکسٹینشن کی طرف نہیں جا رہی، تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے خان صاحب سے جیسے بھی ہے بات چیت شروع کی جائے اور انہیں راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری جو اس سے بھی بڑی وجہ ہے وہ انٹرنیشنلی ہے، کیونکہ کافی کوششیں کر لی ہیں، کوئی ہمیں لفٹ نہیں مل رہی، بلکہ اس کے خلاف قراردادیں پاس ہو رہی ہیں غیر معمولی طور پر۔ کبھی تاریخ میں پاکستان کی ایسے ہوا ہی نہیں کہ ایک جماعت کے لیے
یا ایک الیکشن پر ایک بڑے ملک میں یعنی امریکہ میں ان کی اسمبلی میں قرارداد پاس ہو، کانگریس میں قرارداد پاس ہوئی ہے، یہ پیش ہونا ہی بڑی بات ہوتی ہے اور یہ منظور ہو چکی ہے اور وہاں جمہوریت ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ادھر قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ ادھر پاس ہونا تو پھر غیر معمولی بات ہے، تو اس لیے یہ بھی دباؤ ہے۔ اور آئی ایم ایف ٹھیک ہے، اس سے معاملات اچھے چل رہے ہیں، بہتر ہے ملک کے لیے کہ وہ ہو ان سے، لیکن وہ آگے کری جا رہے ہیں، ابھی تک کوئی بریک تھرو اس طرح کا جو ہوتا ہے فائنل وہ نہیں ہو پا رہا۔ چلیں وہ اگر ہو بھی جائے لیکن یہ تو کافی نہیں ہے، ہمیں بہرحال دوست ممالک کی سپورٹ کی ضرورت ہے مالی طور پہ، تو لہٰذا پھر جو نظر آ رہا ہے تو مان لو پھر حقیقت اس تو اگے ہوئے۔ کب سے ہم آپ سے یہ شیئر کر رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح پیش کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے یا ان کے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلس کی جانب سے، تو لہٰذا اب رخ اس کی طرف دوبارہ اب علانیہ طور پہ بھی کر لیا، غیر علانیہ طور پہ کچھ دن پہلے سے تھا، ہم آپ کو وہ بھی بتا رہے تھے، لیکن اب یہ معاملات جو ہیں وہ کھل کے میاں صاحب تو سامنے آ گئے ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی مولانا کے پاس زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ اسی لیے ہی وہ گئے تھے، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی حکومت کے ساتھ آ جائیں یا وہ ہمیں ترمیم کے لیے آپ کا ووٹ درکار ہے، یا اصل بات جو ہے وہ اب یہ سارے پوری پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ کیونکہ اگر ایک ادارے میں تبدیلی آتی ہے سربراہ کی جو 2 مہینے بعد، تو پھر عدلیہ میں یعنی تو پھر ہمیں اس سے پہلے ہی پیچ اپ کرنا ہے، خان صاحب سے بات چلانی ہے، لیکن دوسری طرف اس کو سپوائل کرنے والے بھی ہیں، اور یہ ہر دفعہ ہم آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، اور بعض کا سپوائلرز جو ہیں وہ ون کر جاتے ہیں، وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جیسے وہ باہر نکل کے احسن اقبال صاحب آج آصف نے جو مخالفت کی مذاکرات کی، ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور بات آگے نہ بڑھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نواز شریف ہی لیڈر ہیں نون لیگ کے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے، تو ان دونوں نے تو پھر یہ شروع کر دیا کام کہ بات چیت کرنی ہے، اور یہی راستہ ہے، اور قیدی نمبر 804 سے ہی کرنی ہے، کیونکہ لوگوں نے جس طرح مشکل حالات میں انہیں ووٹ دے دیے ہیں، وہ اب ووٹ تو پھر ہو چکے ہیں، اب ہمیں فارم 47 ہوئے یا کوئی اور فارم ہوئے، تو وہ 45 تو جس کے ہیں پورے ہیں، تو وہ کبھی نہ کبھی تو وہ کام کھل جانا ہے، اور جو 45 والا ہے اس نے آگے آ جانا ہے، نہ بھی آئے ایک اخلاقی طاقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ سارا کچھ ہو جائے، سارے قانون آئین اخلاقیات پہ ہی بنتے ہیں، تو لہٰذا اب یہ اہم بات ہے، یہ آپ سے ہم نے شیئر کی ہے، دیکھتے ہیں آگے یہ معاملات کیسے بڑھتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا اہم ہوگا رول کہ وہ کیا، ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ اسد کیسر صاحب نے اور لوگوں نے کہا کہ ان کا تو موقف ہے کہ ہم نے ان سے پی ڈی ایم سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ تو مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، ان کے پاس نہ وہ طاقت ہے نہ کوئی اخلاقی جرت ہے، تو اس لیے ان سے نہیں۔ اب دیکھنا کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب اس کا جواب کیسے دیتے ہیں، لیکن دوسری جو جانب ہے جو بڑی اگریسو تھی اب وہ نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔